بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرایب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر۔ کفیل خروج نہیں لگا رہا، تنخواہ بھی کم ہے، ایسی صورت میں کیا کریں؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات بتدریج معمول پر آ رہے ہیں، تاہم بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کے حوالے سے اب تک کوئی سرکاری اعلان نہیں کیا گیا۔ ایویشن ذرائع کا کہنا ہے کہ جیسے ہی حکام کی جانب سے اس بارے میں احکامات جاری ہوں گے آپ کو مطلع کر دیا جائے گا۔ کریں نے اقامے اور خروج نہائی کے حوالے سے مزید سوالات بھیجے ہیں جن کے جوابات ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ ایک قاری نے سوال کیا ہے کہ میں دوسری جگہ کام کرنے پر ترحیل کے ذریعے واپس آیا تھا، دوبارہ نئے ویزے پر کب تک سعودی عرب واپس جا سکتا ہوں؟ تو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ جو لوگ سعودی عرب سے ترحیل کے ذریعے ڈیپورٹ ہو جاتے ہیں ان کا 3 اور 5 سال تک سعودی عرب میں دوبارہ داخلہ ممنوع ہوتا ہے۔ منیر احمد نے پوچھا ہے کہ میرا کفیل مجھ سے کام بہت کرواتا ہے اور تنخواہ بھی کم دیتا ہے، میں نے کفیل سے کہا ہے کہ تنخواہ زیادہ کریں یا خروج لگا دیں، کفیل خروج بھی نہیں لگا رہا اور تنخواہ بھی نہیں بڑھا رہا، اب میں ایسی صورت میں کیا کروں؟ تو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ معاہدے میں طے کردہ تنخواہ سے زیادہ تنخواہ کا مطالبہ کریں۔ اگر آپ کو طے شدہ تنخواہ سے کم دی جا رہی ہے تو پھر آپ مکتب العمل سے رجوع کر سکتے ہیں۔ ایگریمنٹ پورا کرنے سے پہلے خروج نہیں مانگ سکتے۔ ایگریمنٹ پورا ہونے سے 2 ماہ پہلے نوٹس دیں، پھر اگر کفیل خروج نہ لگائے تو مکتب عمل میں کیس کریں۔ اس کے لیے سفارت خانے کے شعبہ ویلفیئر سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ شاہد علی نے سوال کیا ہے کہ میں پاکستان میں ہوں، میرے اقامے میں 3 ماہ کی توسیع ہو گئی ہے لیکن میری چھٹی نہیں بڑھی۔ تو ان کے لیے کہا گیا ہے کہ سعودی جوازات کی طرف سے خودکار نظام کے ذریعے اقامے اور ویزے کی مدت بڑھائی جا رہی ہے، آپ انتظار کریں۔ جہاں تک واپسی کا تعلق ہے تو سعودی حکومت کی طرف سے تارکین وطن کی سعودی عرب واپسی کا ابھی کوئی اعلان نہیں ہوا۔ آپ اپنی کمپنی سے رجوع کر کے چھٹی بڑھا سکتے ہیں کیونکہ بین الاقوامی فلائٹس آپریشن اب تک معطل ہے۔ میاں عبدالوحید کا سوال ہے کہ جو لوگ خروج عہدہ پر پاکستان ہیں ان کی چھٹی کفیل بڑھائیں گے یا حکومت خود بڑھائے گی؟ تو ان کے سوال کے جواب میں کہا گیا ہے کہ ایسے تمام افراد کے لیے سعودی حکومت نے ان کے خروج عہدہ کی میعاد 3 ماہ کے لیے بغیر کسی جرمانے کے بڑھا دی ہے۔ جہاں تک چھٹی کا معاملہ ہے اس کے لیے کفیل یا کمپنی فیصلہ کرنے کی مجاز ہے۔ عام طور پر کمپنیوں نے بین الاقوامی فلائٹس کی بحالی تک اپنے کارکنوں کی چھٹی میں توسیع کی ہے۔ شوہر سے علیحدگی کے لیے انوکھا طریقہ۔ سعودی عرب میں ایک خاتون نے اپنے شوہر سے علیحدگی کا مطالبہ کرنے کے لیے انوکھا طریقہ اختیار کیا۔ خاوند کے واٹس ایپ اکاؤنٹ کی کاپی کر کے 9 ماہ تک اس کی نگرانی کرتی رہی اور پھر شوہر سے علیحدگی کی درخواست دائر کر دی۔ اوقاز اخبار نے تفصیلات دیتے ہوئے بتایا ہے کہ بیوی کو شبہ ہو گیا تھا کہ شوہر ان سے منحرف ہو رہے ہیں۔ شبہ دور کرنے کے لیے مسلسل 9 ماہ تک ان کے تمام واٹس ایپ پیغامات کا جائزہ لیتی رہیں اور پھر علیحدگی اور طلاق کی درخواست کر دی۔ شوہر نے تنازع سے بچنے کے لیے مصالحت کی پیشکش کی ہے۔ قانونی مشیر خالد ابو راشد نے واٹس ایپ کی کاپی کر کے اس کی نگرانی کی قانونی حیثیت پر قانونی رائے دیتے ہوئے کہا ہے کہ خاتون نے جو کچھ کیا وہ قانون کی نظر میں جرم ہے، انفارمیشن کرائم کے دائرے میں آتا ہے جس کی سزا 1 برس قید اور 5 لاکھ ریال تک جرمانہ ہے۔ ابو راشد نے کہا ہے کہ شوہر یا بیوی یا باپ یا بھائی کوئی بھی کسی کے بھی موبائل کو ہیک کرنے کا مجاز نہیں، ایسا کرنا قانوناً جرم ہے۔ اس سلسلے میں خاندانی تعلقات کو بھی مد نظر نہیں رکھا جاتا۔ خاندان کا کوئی بھی فرد کسی بھی فرد کے موبائل کو ہیک کرنے یا اس میں مذکور معلومات حاصل کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ اسیر ندی میں ڈوبنے والے ایشیائی کی نعش برآمد۔ ابہا میں شہری دفاع کی غوطہ خور ٹیم نے اسیر ڈیم میں ڈوبنے والے ایشیائی کی نعش نکال لی۔ ہلاک ہونے والا ایشیائی اسیر ندی میں تیراکی کر رہا تھا۔ ویب نیوز سبق نے شہری دفاع کے ریجنل ترجمان کیپٹن محمد السعید کے حوالے سے بتایا ہے کہ شہری دفاع کے کنٹرول روم کو اطلاع ملی تھی کہ اسیر ندی میں ایک شخص تیراکی کے دوران ڈوب گیا ہے۔ اطلاع ملتے ہی شہری دفاع کی ٹیمیں جائے موقع پر پہنچ گئیں جنہوں نے ڈوبنے والے شخص کی تلاش شروع کر دی۔ شہری دفاع کی ٹیموں نے زبوئی تبب ندی میں ڈوبنے والے شخص کو تلاش کیا مگر ان کا کہیں سراغ نہیں ملا۔
شہری دفاع کے ترجمان کیپٹن محمد کا مزید کہنا تھا کہ ٹیم کے غوطہ خور کافی دیر کی جدوجہد کے بعد بالآخر ایشیائی شخص کی نعش ندی کے بند کے اطراف سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہلاک ہونے والے شخص کی عمر 30 برس کے قریب ہے۔ اس کے بارے میں مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ لاش کو شہری دفاع نے ہلال الاحمر کے سپرد کر دیا، جسے ریجن کے ہسپتال کے سرد خانے میں رکھوا دیا گیا ہے تاکہ ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد نعش کے ورثاء سے رابطہ کیا جا سکے۔ ریاض میں جگر کی پیوند کاری کا کامیاب آپریشن۔ سعودی نوجوان اپنے بیمار بھائی کی تکلیف برداشت نہ کر سکا اور بالآخر اپنا جگر عطیہ کر کے اسے شدید تکلیف سے نجات دلا دی۔ جگر کی پیوند کاری کا آپریشن کامیاب رہا۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جلد ہی دونوں صحت یاب ہو جائیں گے۔ ویب نیوز سبق کے مطابق ریاض میں مقیم سعودی نوجوان مفلا مشعی آل سامر نامی نوجوان کا بھائی نائف مشعی کافی عرصے سے جگر کی مرض میں مبتلا تھا، جس کی تکلیف میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ بھائی کی یہ تکلیف دیکھ کر مفلا نے ڈاکٹروں سے رجوع کیا، جنہوں نے انہیں بتایا کہ اس مرض کا واحد علاج جگر کی پیوند کاری ہے، جس سے ممکن ہے کہ مرض ختم ہو جائے۔ نوجوان نے اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے خود کو پیش کرتے ہوئے جگر کا عطیہ دینے کی رضامندی ظاہر کی، جس پر دونوں کا طبی معائنہ کیا گیا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ جگر کی پیوند کاری کے لیے درکار خلیات مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں۔ لیبارٹری ٹیسٹ کے مثبت رپورٹ آنے پر آپریشن کر دیا گیا۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جگر کی پیوند کاری کا آپریشن کامیاب رہا۔ امید ہے کہ دونوں 2 ماہ کے اندر صحت یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میڈیکل ٹیم کا کہنا ہے کہ جگر کا عطیہ دینے والے کے جگر کا وہ حصہ تیزی سے مدمل ہو جاتا ہے جس میں 2 ماہ کا عرصہ لگ سکتا ہے، جبکہ وہ شخص جس کے جگر میں پیوند کاری کی گئی ہے اسے صحت یاب ہونے میں نسبتاً زیادہ وقت لگتا ہے، کیونکہ پیوند کاری کے بعد جگر کا وہ حصہ جو لگایا گیا ہے اس کے خلیات مردہ خلیات کی جگہ لیتے ہیں، جس سے مریض صحت یاب ہو جاتا ہے۔ ایک دن میں کرونا کیسز میں ریکارڈ کمی۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ پیر کو کرونا کے 1257 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جو حالیہ دنوں میں سب سے کم ہے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا ہے کہ متاثرین کی مجموعی تعداد بڑھ کر 2,89,947 تک پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 سے مزید 1,439 افراد صحت یاب ہوئے، جبکہ 2,53,478 افراد اب تک صحت یاب ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب کے مختلف شہروں میں اس وقت کرونا کے ایکٹیو کیسز 33,270 ہیں، جس میں 1,824 انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ ترجمان نے مزید کہا ہے کہ گزشتہ روز کرونا سے مزید 32 اموات ہوئی ہیں۔ مہلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 3,199 ہے۔ سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاض میں سب سے زیادہ 88 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ دمام میں 65، الحفوف میں 63، حائل میں 62، بریدہ میں 59، مکہ مکرمہ 58، مدینہ منورہ میں 51، یمبو میں 50، حفر الباطن 38، الرس 28، اللیث 27، جازان 19 اور نجران میں 18 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ سعودی عرب کے 18 شہروں میں کووڈ-19 کا ایک کیس ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ 15 شہروں میں مریضوں کی تعداد 2، 8 شہروں میں 3 اور 5 شہروں میں کرونا وائرس کے 4 مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ وزارت صحت نے پھر کہا ہے کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کیا جائے، سماجی فاصلے کے اصول کو کسی بھی حالت میں فراموش نہ کریں، کیونکہ کرونا سے بچاؤ کے لیے یہ انتہائی اہم ضابطہ ہے جس پر عمل کر کے اس مرض سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔